میری گفتگو مفتی حامد ظفر صاحب نے کر لی تھی اور آج کی اس مجلس سے متعلق کہ ہمارے اس دیش کی آزادی پر 75 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 76واں جشن یوم آزادی ہم لوگ منا رہے ہیں۔ اس ملک میں بسنے والے تمام ہی واسیوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، بزرگان دین اور اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں نے جس طرح کی قربانی دی ہے اس کو آپ نے سنا ہے۔ انگریزوں نے یہ ملک ہم سے چھینا تھا۔ اس ملک میں جتنی ریاستیں تھیں اور جتنے نواب تھے، جتنے حکمراں گزرے اس زمانے میں، بیشتر اس میں مسلمان تھے اور اس ملک کو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ تھے، دلی میں مغل بادشاہ تھے اور آپ ادھر ساؤتھ میں چلے جائیں تو سلطان فتح علی ٹیپو تھے۔ یہ تاریخ اٹھا کر کے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے، آزادی قائم رکھنے کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھی وہ پہلے انگریزوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم کو بڑھانے کے بعد لوگوں سے ریاستیں چھینی، حکمرانوں کو ختم کیا اور ان کے ساتھ وہ معاملات کیے کہ اس تاریخ کو سن کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب 1799 میں سلطان فتح علی ٹیپو کو شہید کیا گیا اپنوں کی غداری کے بعد، تو انگریز نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ اب یہ دیش ہمارا ہے۔ یہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ جب یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا تو انگریز اس بات کو سمجھتا تھا کہ ہم سے اس ملک کو واپس لینے کے لیے جدوجہد کرنے والے صفحے اول میں سب سے پہلے جو آئیں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ آزادی کے لیے سب سے پہلے مسلمان باہر آئے اور سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی۔ ابھی آپ نے سنا کہ ملک کی آزادی کے لیے 150 سال تک اس میدان میں صرف مسلمان تھے، اور جب یہ اندازہ ہوا کہ 2 مرتبہ مسلح جنگ کرنے کے بعد اگر ہم ناکام رہے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ برادران وطن کو جوڑنا پڑے گا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر اور اس وقت کے جو اکابرین علماء تھے، گاندھی جی کو افریقہ سے لے کر کے آئے اور انہیں مہاتما کا خطاب کیا تھا، اپنے کانوں پر بٹھا کر کے ملکوں کا دورہ کروایا تھا، بمبئی میں اپنی حویلی فروخت کر کے وہ سارا سرمایہ ان کے پیچھے لگایا تھا اور برادران وطن کو اپنے ساتھ جوڑا تھا، اور اس ملک میں سب لوگوں کی اجتماعی محنت کے بعد یہ دیش آزاد ہوا۔ لیکن اگر ملک کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہم ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا خون ہم نے بہایا ہے اتنا لوگوں دوسری قوموں نے پسینہ بھی نہیں بہایا۔ لیکن آج حالات ملک کے آپ کے سامنے، ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیا برتاؤ ہو رہا ہے اور ہمیں کس طرح آزادی کی اس تاریخ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آزادی کی تاریخ کو مسخ کرنے کی اور بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دیش کی آزادی میں تمہارا کیا حصہ ہے۔ پچھلے دنوں 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، اس قسم کے سرکاری پروگرام میں مسلمانوں کی شرکت برائے نام ہوا کرتی۔ جمعیت علماء مالیگاؤں نے اس بات یہ آواز دی
کہ 15 اگست اور 26 جنوری کے سرکاری پروگراموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور ملک کی آزادی کی تاریخ اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے، اکابرین نے، جمعیت علماء نے، عام مسلمانوں نے کیا قربانی دی۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو ہماری آنے والی نسلوں کے دل و دماغ سے یہ بات ختم ہو جائے گی کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا بھی کچھ حصہ رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب سوچ بدل جائے گی، جب سوچ بدل جائے گی اور ہمارا آنے والا مستقبل اور ہمارے آنے والی ہماری نئی نسل کو جب یہ پتہ نہیں ہوگا تو وہ احساس کمتری اور احساس محرومی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اس ملک میں حکمرانوں کی طرف سے اور دیگر نفرت پیدا کرنے والی تنظیموں کی طرف سے جو بات مسلمان دیش پہ چلائی جائے گی، لوگ متاثر ہو کر کے اسی کو سچ مانیں۔ جمعیت علماء نے 15 اگست کا یہ پروگرام اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے علماء، مجاہدین اور شہداء کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اس بات کو سن کر کے، سمجھ کر کے اس تاریخ کے مطابق اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جمعیت علماء ہر سال اس طرح کا پروگرام کرتی ہے اور ملک سے اچھے تاریخ جاننے والے علماء کو بلا کر کے دیش کی آزادی کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور ہمیں اللہ پر ہمیں اس بات کا احساس ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اس طرح کے جلسوں کے بعد کتنے نوجوانوں نے یہ چاہا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ملک کی آزادی کے لیے کوئی ایسی کتاب جس میں مکمل تاریخ ملتی ہو ہمیں بتایا جائے۔ ان کے دلوں میں ظاہر بات ہے یہ گھنٹے آدھے گھنٹے میں ملک کی آزادی کی مکمل تاریخ آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس دیش کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، علماء نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ 55,000 علماء شہید کیے گئے، 4 لاکھ سے زائد عام مسلمانوں نے قربانی دی۔ ظاہر بات ہے آپ جب مکمل کوئی تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کچھ پتہ چلے گا کہ اس دیش کی آزادی میں ہمارا کیا حصہ ہے۔ یہی بات مختلف پروگراموں میں ہم کہتے ہیں، خاص طور پر سیرت کے جلسوں میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم نے اگر اپنے نبی کی سیرت کو سنا ہے تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر مکمل پڑھی؟ ہاتھ اٹھانے والے چند لوگ ملتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیغمبر کی سیرت اور ان کی مکمل زندگی کیا تھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جمعیت علماء کے اس اسٹیج سے کہ ملک کی تاریخ کا کچھ حصہ اور تھوڑا سا خلاصہ مہمانوں کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی تاریخ پر مشتمل جو کتاب ہے ان کتابوں کو آپ از اول تا آخر پڑھیں۔ اس دیش کی آزادی کیا، دیش کی آزادی میں کس کا کیا حصہ ہے اسے سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ یہ بیداری لانا ضروری ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ برسوں کی محنت کے بعد آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ کبھی عیدگاہ گراؤنڈ پر 15 اگست اور 26 جنوری کے جو سرکاری پروگرام ہوتے تھے اس میں مسلمان برائے نام نظر آتے تھے، لیکن آج اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی پہنچنے لگی ہے جن میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی ہیں کہ آج غیروں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آ رہے ہیں، ان کی شرکت اب کم دکھائی دیتی۔
آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا ہے، اور اس کے لیے جمعیت علماء اس طرح کے پروگرام کرتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک ہم اپنے مقصد سے کامیاب ہیں۔ ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح کے پروگرام کا انعقاد کریں گے، اور اس پروگرام کے انعقاد سے پہلے جس طرح ورلڈ وائز ہماری جمعیت کے ذمہ داران کارنر میٹنگ لے کر کے اور چھوٹے چھوٹے پروگرام لے کر کے شہر بھر کے اندر اپنی اس تعریف کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آخری 15 اگست کو رات میں اس جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، آپ سبھی حضرات کی شرکت سے ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا، اور ہر سال کی طرح بھی اس سال ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ میں اپنے مہمان محترم مولانا حسن اسجد رضوی دامت برکات مدنی دامت برکات کا جمعیت علماء کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے شکر گزار ہوں، اور آپ سبھی حضرات کی شرکت پر آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہم اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور آپ کی شرکت سے جس طرح ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم اپنے مقصد میں آگے بڑھتے ہیں، آئندہ بھی اسی طرح آپ لوگوں کا تعاون رہے گا۔ آپ لوگوں